میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو ہے ہر طرح سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور اس صنف نازک کو یعنی ہماری بہن بیٹیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں اسلام کے خلاف ورگلاتے ہیں، اور اس طرح ورگلاتے ہیں کہ جو ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی، بیٹیوں کی کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جو عزت اسلام میں بیٹیوں کی، بہنوں کی ہے، خواتین کی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دھرم میں، کسی بھی جو ہے مذہب میں وہ عزت اور عظمت نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا، اور یہ بات بڑی مشہور بھی ہے، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے اور جو ہے مشرکین عرب، مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور یہ عرب ہی میں نہیں بلکہ اور بھی دنیا کے کونوں میں ہوتا تھا، لیکن الگ الگ طریقے سے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ تھا، اور مشرکین عرب تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا تو پہاڑ کی چوٹیوں سے پھینک دیتے تھے، ان کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ قرآن میں اس کی تردید موجود ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور یعنی جب زندہ دفن بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو یہ اسی کی تردید کے لیے ہے جو مشرکین مکہ اور کفار و مشرکین کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، اس آیت کا تیور دیکھیے کہ جو ہے رب تعالیٰ پوچھے گا زندہ درگور بچی سے جسے زندہ دفن کیا گیا ہے کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی رب اتنا ناراض ہوگا کہ اس ظالم سے جس نے بچی کو زندہ درگور کیا ہے، دفن کیا، مارا ہے، اس کی طرف رب تعالیٰ اسے کلام بھی کرنا گوارا نہیں فرمائے گا، اور اس بچی سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں اس ظالم نے جو ہے قتل کیا اور زندہ دفن کیا۔ تو جب وہ دور تھا کہ بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا، تو اس دور میں بیٹیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، ذرا سوچئے کتنی عظیم بات ہوگی، اور یہ محبت اور پیار کرنے والی شخصیت کتنی عظیم ہوگی۔ اور یہ درس، یہ محبت کا پیغام پوری دنیا کو کس نے دیا؟ یہ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دور میں جبکہ بیٹیوں کو لوگ جو ہے اپنی بیٹی کہنے میں عار محسوس کرتے تھے، شرم کرتے تھے، بلکہ اس کو اپنا نام بھی نہیں دینا چاہتے تھے، نام کیا اسے زندہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس دور کی بات ہے کہ ایک حدیث ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ابی العاص بن ربیعہ بن عبد شمس فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا۔ یعنی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب، یہ حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ ان کی شادی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت امامہ کو یعنی اپنی نواسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں اٹھا رکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو حضرت امامہ کو بازو میں، بغل میں کھڑا کر دیتے، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اس دور میں جب کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ہی کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی بیٹی کو، نواسی کو، وہ محبت عطا فرمائی کہ حضرت امامہ بنت زینب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر کے نماز پڑھا، اور دنیا کو درس دیا، سبق دیا کہ بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں
بہت عظیم ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں اور لاڈلی ہوتی ہیں۔ وہ بیٹی چاہے بیٹی کی بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو، بہرحال بیٹیاں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے یہ دیکھ لیں کہ بیٹیوں سے اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی شخص جو اپنی بیٹی یا نواسی کو لے کر کے گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ یہ حضور کا خاصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے الگ ہے۔ ہر بات میں جو ہے قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ حضور نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کر لیں گے، یہ کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ محبت کا پیغام دیا، اور بہن بیٹیوں کی بچیوں کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آج انہیں جو عزت کی نگاہ سے بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، جو آج بیٹیوں سے جو باپ یا مائیں یا جو لوگ محبت کرتے ہیں، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے بیٹیوں کے لیے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو درس دیا اور سبق دیا، اسی درس اور سبق کا نتیجہ یہ کہ آج ہزاروں باپ، ہزاروں مائیں اور بے شمار لوگ، کچھ ہی ہوں گے جو اپنی بیٹیوں سے یا بیٹیوں کی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ آج دنیا میں جو محبت لوگ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کرتے ہیں، یہ سبق اسلام کا پڑھایا ہوا ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ تو ہماری بیٹیاں، بہنیں جو کفار و مشرکین کی باتوں میں آتی ہیں، وہ ان کی باتیں جو ہے سن کر کے نظر انداز کریں، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، دیکھیں حضور کو بطور باپ حضور نے اپنی بیٹیوں سے کس طرح محبت فرمائی ہے، اور بطور نانا کس طرح محبت فرمائی ہے، اور بطور جو ہے معلم کائنات کس طرح کا درس حضور نے خواتین کے تعلق سے دیا ہے۔ معاشرے میں چند جو جاہل ہوتے ہیں، جو بہن بیٹیوں کو جو ہے دوسرے نمبر کا انسان سمجھتے ہیں یا انہیں انسانی نہیں سمجھتا ہے، انہیں آپ معیار بنا کر کے، انہیں دیکھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو حدیثوں میں ہے، جو قرآن میں ہے، اسے آپ پڑھیں۔ یہ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ پڑھتی نہیں ہیں، تو آپ پڑھیں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حیات طیبہ کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ ایک نہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ حضور نے بیٹیوں سے وہ محبت فرمائی ہے، بیٹیوں کے تعلق سے وہ پیغام دیا ہے، اور امت کو وہ سبق پڑھایا ہے جو کائنات میں کسی اور کتاب میں وہ سبق نہیں مل سکتا، کسی اور کی زندگی سے وہ درس نہیں مل سکتا ہے، جو میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور خواتین کے حوالے سے جو سبق دیا ہے، جو درس پڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں، جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا۔ اور میں نے تقریباً بیٹیوں کے تعلق سے، بہن بیٹیوں کے تعلق سے 111 حدیثیں ایک دور میں جو ہے لکھ کر کے واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر لوگوں تک پہنچائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام امامہ ہے، اس کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس کا نام امامہ رکھا، اور امامہ اس کا عدد جو ہے 87 ہے، تو میں نے سوچا کہ 87 حدیثیں اپنی بیٹی کے نام کی نسبت سے، عدد کے حساب سے میں بیٹیوں کے تعلق سے، بہن بیٹیوں کے تعلق سے لکھ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل تاکہ میری بیٹی کو حضرت زینب اور ان کی بیٹی کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو میں نے وہ حدیثیں لکھی ہیں اور وہ محفوظ ہے میرے پاس، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں جو ہے پیش کروں گا، اور آپ خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور جو لوگ بہن بیٹیوں سے یا بیٹیوں کو بچیوں کو برا سمجھتے ہیں، جو انہیں ناپسند کرتے ہیں، ان تک پہنچائیں۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کیا اور بیٹیوں سے کوئی محبت کرنے لگا تو آپ کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کا رد بھی ہے جو صرف حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ کی بیٹی مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ انہی مشرکین میں سے ہیں، اور انہی مشرکین کے طریقے پر ہیں، انہی یہود و نصارہ کے طریقے پر جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، کہ حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ جو ہے وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رسول اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے ہوئے ہوتے تھے امامہ کو، جو کہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں اور حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ رافضی اور نیم رافضی یہ کہتے نہیں وہ تو کسی اور کی بیٹی تھی۔ تو اس حدیث میں ان کی بھی تردید ہے، ان کا بھی رد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو
رسول اللہ کی بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اور اس میں ان کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کسی نواسے سے پیار نہیں فرمایا۔ یہ پیار نہیں ہے، نماز میں لے کر کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امامہ کو لے کر کے گود میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اب تم پڑھو ہی نہیں، تم نے بس وہی یوٹیوب پر جو سن رکھا ہے کٹ ملاؤں کو، بس وہی تم کو لگتا ہے یہ دین ہے۔ دوستو یہ آپ یہ یوٹیوب کے کٹ ملاؤں سے اگر دور نہیں رہیں گے تو تمہارا دین بھی برباد، دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے کتنا ڈرایا ہے؟ قرب قیامت میں کتنے فتنے، ایک حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں جو فتنے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے آنگن میں، صحنوں میں بارش کے بوندوں کی طرح فتنوں کو اترتا ہوا، ٹپکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ فتنے کیا ہیں؟ یہی سارے فتنے ہیں کہ یہ کٹ ملا آتے ہیں یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر، کچھ بھی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بیوقوفی نہ کریں اور سب کو سنا بھی نہ کریں، ورنہ کب کیا ہو جائے، کدھر سے ایمان پر حملہ ہو جائے اور آپ بے ایمان ہو کر کے رہ جائیں، پھر بھی آپ کو لگتا رہے کہ میں کٹر ایماندار ہوں۔ تو بچیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں، دوسروں تک حدیثوں کو پہنچائیں۔ میری باتیں اگر اچھی لگتی ہوں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔